یہ کوئی سلفی مولوی ہیں، ایک یہاں بحرین میں بھی صہیب کے نام سے یہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، ایک توصیف الرحمان کے نام سے سعودی عرب میں وہ بھی سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ تو اس انداز سے بہت اچھی یہ گفتگو کرتے ہیں، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، عمرہ بعد میں، پہلے اس کو تنخواہ دو، پہلے اجرت دو اس کو، تب باقی سارے ہوں گی باتیں۔ تو یہ اصل میں اجرتی لوگ ہیں، اجرتی مولوی ہیں، اور ان کے اندر بھی تین شرک موجود ہیں۔ خود اہل حدیثوں کے اندر، ان سلفیوں کے اندر تین موٹے موٹے شرک موجود ہیں۔ ایک ان کا شرک نمبر 1، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر جگہ سے نبی علیہ السلام نہیں سنتے ہیں، اگر کوئی قبر کے اوپر، مدینے والی قبر میں آ کے کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کا جو کتابچہ ان کا عبداللہ بن باز نے یہاں سعودی عرب سے پوری دنیا میں بانٹا، کروڑوں کی، خربوں کی تعداد میں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور باقی میاں نذیر کے فتوے کے اندر بھی، جو میاں نذیر اہل حدیثوں کے بانی سمجھے جاتے ہیں، ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بریلویو، تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر اور سننے کے قائل ہو، تمہارا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلوات پڑھتا سمیتہ، اس کو سنتا ہوں۔ یہ مشرکانہ عقیدہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت تک یہ مرنے والے نہیں سن سکتے ہیں، دعاؤں سے غافل ہیں۔ یہ قبر پرستی کی جڑوں کو پانی دیتے ہو اور پھر کہتے ہو قبر پرستی، قبر پرستی۔ یہ سننے کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ، اور خاص کر حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے، شرک کی جڑوں کے اندر پانی دے رہا ہے یہ مسلک۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ توحید ان کی کون سی ہے۔ اور دوسرا شرک سنیں، دوسرا شرک یہ ہے، توصیف الرحمان زور دیتا ہے اس بات کے اوپر، کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو زمین پر پھیلا کے رکھا ہوا ہے، اور جو بھی کوئی جہاں کہیں بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس کو مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ فرمائیں۔ تو یہ دوسرا شرک ہے۔ حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا فرشتے لکھتے ہیں، اور دعا براہ راست اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے، اور یہ عمل ہمارا اللہ کے پاس جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے نہیں لے کے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا شرک ہے ان کا۔ اور تیسرا تعویذ گنڈے کا شرک بھی ان کے اندر موجود ہے، لیکن چند علماء ان کے ایسے ہیں جو تعویذ گنڈے کو شرک کہتے ہیں، چند علماء، بالکل یقین کیجیے، باقی عظیم اکثریت ان کے علماء کی، اہل حدیثوں کی، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو دالگراں چوک میں جو ان کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے اہل حدیثوں کا، لاہور میں، لاہور کے اندر، وہاں وہ ایک ان کے عالم دین تھے، کوئی روپڑی صاحب ان کا نام تھا، تو وہ تعویذ دیا کرتے تھے۔ اور ایک صاحب نے بتایا کہ جب وہ تعویذ وہاں لینے کے اس دور میں اندازہ لگائے وہ 100 روپے کا تعویذ دیتے تھے، آج کل یقیناً اس کا ریٹ کم از کم 4-5 ہزار ان کا ہوگا۔ تو اس دور میں یہ بہت پرانی بات ہے، یعنی 90 یا 92 کی، 100 روپے کا تعویذ دیتے تھے۔ اور ایک غریب آدمی تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ حضرت صاحب میرے پاس تو صرف 50 روپے ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تعویذ لے جاؤ، لیکن اثر آدھا ہوگا۔ یہ حال ہے ان سلفیوں کا، اہل حدیثوں کا۔ پھر احمد بن حنبل ان کے جو سب سے بڑے ہیں، وہ تعویذ لکھتے تھے، ان کا خود بیٹا عبداللہ کہتا ہے میرے والد صاحب تعویذ لکھا کرتے تھے۔ ابن قیم، ابن تیمیہ، یہ سارے تعویذات کے بھی قائل تھے۔ تو یہ معاملہ ان کا میرے بھائیوں، ان کی باقی یہ بڑے زبردست انداز سے، انداز بڑا زبردست ہے، ہونا چاہیے اسی طریقے سے انداز کفر و شرک کے خلاف، لیکن جہاں اتنے زیادہ شرک سے بچے ہو میرے بھائیوں، یہ 2-3 شرک اور ہیں، اس سے بھی بچو بس۔ اسی طرح ذرا چیخ کر کے تو پکار کر کہو کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، رسول اللہ کے یہاں قبر میں نہیں پیش ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی روح واپس نہیں لوٹتی ہے قیامت سے پہلے، کہہ دو۔ اور جن جن لوگوں نے یہ فتوے دیے ہیں کہ لوٹتی ہے، احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ سارے یہ اللہ کے دین کے مشرک گزرے ہیں، کافر گزرے ہیں۔ یہ ذرا کہو نا، پھر پتہ چلے گا کفر بالطاغوت کیا چیز ہوتی ہے۔